خذل العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد، شرک کی جڑ پر ایک کاری ضرب لگانے کے بعد، شرک کو کھول کھول کر بیان کر دینے کے بعد، ان سے باز رہنے کی تلقین کرنے کے بعد، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام داعیان حق کو مخاطب کر کے کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اما ینزغنک، نہیں، خذ العفو وامر بالعرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، وامر بالعرف، معروف کی تلقین کیجیے، وعارض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجیے، ان سے الجھیے مت، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ شیطان کے اثر سے کبھی کوئی برا خیال بھی انہیں چھو جاتا ہے، مسهم طائف من الشیطان، ذرا اگر برا خیال بھی ان کے دل میں آ جاتا ہے تو تذکروا، فوراً جو تو چوکنے ہو جاتے ہیں، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، اور انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر صحیح طریقوں کو چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، اور کبھی اگر بالفرض شیطان اسے غلط راستے کی طرف ذرہ برابر بھی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے برے راستے کی طرف بلا رہا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے وہ، اور انہیں صاف صاف صحیح اور غلط کا فرق واضح نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کو وہ لوگ تو گمراہی میں کھینچتے لے کر چلے جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر بھی اٹھا نہیں رکھتے۔ تو ان آیتوں میں بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ اور ہدایت اصلاح کی حکمت کے کچھ اہم پوائنٹ بتائے گئے ہیں، اور خود مقصد اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تعلیم دینا مراد نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو یہ حکمت کا طریقہ سکھانا مقصود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن کر، قائم مقام بن کر دنیا والوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اٹھیں، دعوت دین کے لیے اٹھیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ایک نبی کو یا پھر ایک داعی حق کو کے اندر جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسے نرم مزاج اور صبر برداشت کرنے والا اور عالی ظرف ہونی چاہیے، اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت زیادہ مشفق شفقت رکھنے والا، اور عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ رحیم دل، اور جو مخالفین ہیں ان کے لیے بھی بردبار ہونا چاہیے، اپنے جو ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور جو دشمن ہے مخالفین ان کی سختیوں کو بھی، اور کوئی سخت سے سخت انداز میں بھی اگر بھڑکانے کی اشتعال انگیزی دلانے کی کوشش کرے تو بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھ کے چلے، اور انتہائی ناگوار باتوں کو بھی ایک اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ٹال دے، اور مخالفین کی طرف سے کیسے ہی سخت کلامی ہو، بہتان تراشی ہو، تکلیف پہنچائی جائے اور شرارتیں کی جائے تو اس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے، سخت گیر نہیں بننا ہے، درست خون نہیں بننا ہے، تلخ ہماری جو گفتگو ہے اس کو جو تلخ نہیں بنانا ہے، اور انتقام کا جذبہ بھی اپنے اندر نہیں رکھنا ہے، اپنی طبیعت کو مشتعل بھی نہیں ہونے دینا ہے، بھڑکنے بھی نہیں دینا ہے۔ یہ کام جب ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو یہ ساری صفات ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے، ورنہ یہ اگر ہم بھڑک اٹھیں، مشتعل ہو جائیں تو اس کام کے لیے یہ چیز زہر کا حکم رکھتا ہے اور اس سے کام بگڑ جاتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں ہمیں اس طریقے سے سمجھائے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، چاہے غصے میں ہوں چاہے رضامند ہوں، دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اس کا حق اسے ادا کروں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔
کئی ایسی حدیث ہمیں ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرنی ربی، مجھ کو میرے رب نے ایسے ایسا کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور اسی چیز کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی کرتے تھے، جنہیں آپ دین کے کام پر کوئی ایک جماعت بنا کر بھیجتے تھے، اپنی طرف سے کسی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ فلاں قبیلے میں جاؤ، یا پھر فلاں قوم کے پاس جاؤ، فلاں ملک میں جاؤ، فلاں شہر میں جاؤ اور انہیں دین کی دعوت پیش کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو ان کو، خوش کرو ان کو، نفرت مت دلاؤ، ویسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل مت پیدا کرو۔ جہاں بھی جاؤ تو لوگوں کو تمہاری آمد سے خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ نفرت کریں، اور لوگوں کے لیے سہولت جو ہے تو وہ میسر کرو، تنگی اور سختی مت بناؤ ان کے لیے۔ اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمائی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحم دل ہے، نرم دل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت دل رکھنے والے ہوتے اور آپ کا قول جو ہوتا بہت سخت ہوتا تو تمام لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ تو ایک داعی حق کو کس طریقے کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، بہت نرم دل نرم مزاج کے تھے، انہیں یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ جہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ جو خیر کے چاہنے والے ہیں انہیں معروف کی تلقین کرے، وامر بالعرف، جیسا کہ آیت میں آیا ہے، اور یہ بھی آیا ہے ساتھ ہی ساتھ وارض عن الجاہلین، جاہلوں سے مت الجھو، چاہے وہ کتنا ہی وہ لجنا الجھانے کی کوشش کریں۔ ایک داعی کو، ایک دعوت پیش کرنے والوں کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اس معاملے میں سخت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر آگے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر جو مخالفین ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے جاہلانہ اعتراض اور الزامات کی وجہ سے اگر ہم اپنی طبیعت میں اشتعال بھی محسوس کریں تو ہم فوراً سمجھ جائیں کہ یہ نزغ شیطان ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی اکساہٹ ہے۔ اسی وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی غلطی کرنے سے بچا لے۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کا کام، دعوت دین کا کام ٹھنڈے دل سے ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں وہی قدم اٹھانا چاہیے جو صحیح ہے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر ہم قدم نہیں اٹھائیں، کیونکہ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اس کاز کو، ہمارے اس مقصد کو نقصان پہنچائے، اور اس کی پوری کوشش کرتا ہے، اگر ہم بھی اس کا ساتھ دینے لگے مشتعل ہو کر پھر ہمارا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، وہی مکی دور چل رہا ہے جس میں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں، رسالت کو مانتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اور نشانیاں پہ نشانیاں مانگتے اور کہتے ہیں کہ تم خود کو نہیں انتخاب کر لیتے کوئی نشانی کا، اگر تم نبی ہو تو تم خود ہی کسی نشانی کا انتخاب کر لو۔ ایک تان کے طور پر، تو یہ لوگ جو تان کے طور پر، طنز کے طور پر یہ بات بتاتے تھے کہ اگر تم نبی ہو تو پھر کوئی نشانی بھی لے آؤ نا، بنا لو، اپنی طرف سے بنا لو، نبی ہو نا، نعوذ باللہ۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرنے والا ہوں جس کی میرے اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہ جو بصیرت کی روشنیاں ہیں، جو نشانیاں ہیں، یہ تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ دو ٹوک انداز میں دعوت پیش کر کے یہاں پر بات ختم کر دی گئی کہ یہ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ جو بصائر ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو روشنیاں ہیں تمہارے رب کی جانب سے، اور ہدایت اور رحمت ایک یقین رکھنے والی قوم کے لیے، ایمان لانے والی قوم کے لیے ہے، ایسی قوم کے لیے نہیں ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں پر جو ہے تو جنرلی بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ उस वक्त जैसा कि लोग कुरान मजीद की आयतों को सुनकर कानों में उंगलियां ठूंस लिया करते थे, या फिर ये खूब तेज तेज चीखते चिल्लाते थे। सूरह हामीम सजदा में आते हम पढ़ते हैं कि वकालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वलगौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि इस कुरान को सुनो मत और शोर गुल करो, खूब चीखो चिल्लाओ, कान में आवाज़ जाने ही मत दो, हो सकता है तुम गालिब आ जाओगे। तो इन लोगों का तरीक़ा कार था, खूब शोरगुल बर्पा करते, न खुद सुनते न किसी और को सुनने देते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, इस रविश को छोड़ दो कि और ये देखो कि इसमें क्या तालीम दी गई है, हो सकता है कि तुम इसकी वजह से हिदायत पा लो। और बहुत सारे लोगों का हाल यही हुआ कि हिदायत की नियत से नहीं, सिर्फ ये देखने गए थे कि ये हजरत क्या फरमाते हैं, जिसको सुनने से भी लोग हमें मना करते हैं और ये कहते हैं कि ये जादू है, जो तुम सुनोगे तो असर कर जाएगा। तो लोग एक सहाबी थे, जब वो ईमान नहीं लाए थे, वो फरमाते हैं कि मैं कानों में रुई डाल के चला करता था कि कहीं मेरे कानों में ये आयतें पढ़ ना जाएं और मुझ पर जादू ना हो जाए। लेकिन फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि लाओ सुनकर तो देखा जाए क्या फरमाते हैं। तो उन आयतों का फिर जो हकीकत थी उसका असर दिल पर ऐसा हुआ कि फ़ौरन ईमान ले आते हैं। तो नौज़ बिल्ला कोई जादू नहीं होता था, लेकिन वो आयतों की चाशनी, उनकी हलावत इतनी, उनकी जो हकीकत होती थी, हिकमत, वो एक समझ बूझ रखने वाले इंसान की हिदायत हासिल करने के लिए काफ़ी हो जाया करती थी। तो ये तो उन लोगों के बारे में भी है, लेकिन इससे ये भी हुक्म मिलता है, आम हुक्म भी मिलता है कि जब अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जा रहा हो, समझाया जा रहा हो या तिलावत किया जा रहा हो तो अदब से खामोश हो जाना चाहिए और इंतहाई तवज्जो के साथ वअनसितू, गौर से सुनो, फस्तमिउ, गौर से कान लगाकर सुनो, वअनसितू, खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। तवज्जो के साथ इसे सुनना चाहिए। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरी मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दावत पेश करने के साथ साथ अपने अंदर ये अखलाकी खूबियाँ पैदा करने के साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला का ज़िक्र और नमाज ये भी ज़रूरी है। एक दाई के लिए अपने खुद की इस्लाह करना, खुद को अल्लाह ताला के करीब करने के लिए इबादत करना, ज़िक्र अज़कार करना, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह और शाम अपने रब को दिल में याद कर लिया करो। जब कुरान मजीद में ज़िक्र का लफ्ज़ वक्त की पाबंदी के साथ आता है तो नमाज के लिए आता है। यहाँ सुबह और शाम की नमाज का हुक्म दिया गया है, कहीं पर जो है तो दिन की नमाज़ों का हुक्म दिया गया है, कहीं पाँचों नमाज़ों का वक्त एक साथ बयान किया गया है। तो तुम याद करो, ज़िक्र करो अपने रब का, तज़र्रुअन व खुफ़ियतन, दिल ही दिल में करो और आवाज़ारी के साथ करो, छुपा कर करो या फिर जाहिर करके करो। दूनल जारी, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं, अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बुलंद मत करो सुबह और शाम, और गाफिलों में से मत हो जाओ। ज़िक्र की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है नमाज है, और उसके बाद तिलावत कुरान मजीद है, और उसके बाद जो तस्बीहात हैं जो ज़िक्र के लिए हमें बताए जाते हैं, वो सब चीज़ें, ये तमाम का तमाम का शुमार ज़िक्र में होता है। तो ये याद करना, ज़िक्र जो है, याद करने से मुराद यहाँ पर नमाज भी है और दूसरी किस्म की याद भी, खा हम जो है तो उसे ज़बान से करें या जहन से, ख्याल से करें। सुबह और शाम से मुराद भी ये सुबह और शाम का नमाज का वक्त है कि इन औकात में अल्लाह की याद से, मकसद मैं बता चुकी हूँ कि वक्त की पाबंदी के साथ है तो नमाज मुराद होता है। और सुबह और शाम का लफ्ज़ जो है वो दायमन की मीनिंग में भी आता है कुरान मजीद में। तो इससे मकसद ये है कि हमें हमेशा खुदा की, अल्लाह की याद में मशगूल रहना चाहिए। ये सबसे आखिरी नसीहत है जिस सूरे के इख्तिताम पर फरमाई जा रही है, और इसका मकसद ये बयान किया गया है कि हमारा हाल गाफिलों का सा ना हो जाए, वला तकुन मिनल गाफिलीन, हमारा हाल भी उन गाफिलों की तरह ना हो जाए जो न फजर में उठते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न तिलावत करते हैं, न ज़िक्र अज़कार करते हैं, न दिन में उन्हें अल्लाह की याद आती है, दुनिया में अपने काम में, अपने मसरूफियात में इतना ज़्यादा मगन होते हैं कि उन्हें ख्याल ही नहीं आता है कि अल्लाह को याद भी करना है। तो तुम्हारा हाल भी, हमारा हाल भी इन गाफिलों जैसा ना हो जाए। दुनिया में जो भी गुमराही फैली है
اور جو بھی فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو جو شخص صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی چلانا چاہتا ہے، پوری دنیا کو اس پر چلانا چاہتا ہے، تو اس کو خاص طور سے سخت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جائے۔ نماز، تلاوت، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ اس کی توجہ ہونی چاہیے، اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو لوگ تمہارے رب کے پاس تقرب کا مقام رکھتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بڑائی کا گھمنڈ کرنا اور بندگی سے منہ موڑنا یہ ایک نیک انسان کا کام نہیں، شیاطین کا کام ہے، اور اس کا نتیجہ بھی جو ہے تو بہت زیادہ گمراہی کے شکل میں نکلتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور بندگی میں ثابت قدم رہنا، یہ ملکوتی یعنی فرشتوں کے کام ہے، فرشتوں کی طرح کام ہے جو کہ ہمیں پورے دن میں تھوڑے سے وقت میں کرنا ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے لازمی جو نتیجہ ہوتا ہے ہمیں ترقی اور بلندی اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کی شکل میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس ترقی کے خواہش مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندے میں شامل کریں، تو اپنے طرز عمل کو شیاطین کے بجائے ملائکہ کے فرشتوں کے طرز عمل کی طرح بنائیں کہ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وقت وقت سے اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں ہم پر عائد کی ہیں، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، دن کے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے رہیں، اور بیچ بیچ میں ہم دنیا کے کام، دنیا کی مصروفیت سے نکل کر جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے نرم ہوتا رہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کے لیے دھیرے 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 اس مقام پر لے آتے ہیں۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ دنیاوی مصروفیت میں مبتلا رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ فرشتوں کو تو کوئی دنیاوی مصروفیت ہوتی نہیں ہے، دن بھر انہیں عبادت کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی تمام دنیاوی جائز مصروفیات میں سے وقت نکال کر اور ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو بھی بیچ بیچ میں یاد کرتے رہنا ہے، غافل نہیں ہونا ہے کسی بھی وقت، کتنا بھی اہم کام ہمارا شروع ہو، کتنا بھی ضروری کام ہمارا ہو رہا ہو، ظہر کا وقت ہوا فوراً ہم اٹھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، عصر کا وقت ہوا، شام کا وہ وقت بہت زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے لیکن ہم وہ وقت نماز ادا کرتے ہیں، مغرب کا وقت اور نازک ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی ہم جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں، پھر سونے سے پہلے بھی نیند کا غلبہ ہو یا تھکن ہو جو بھی ہو، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کبریائی کا اعلان ہم کرتے ہیں، اور پھر صبح جب کہ وہ نیند بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہے، بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور صبح کے وقت نیند توڑ کر اٹھنا ایک کہنا چاہیے کہ کوئی ایک جہاد کی ہی ایک قسم ہے، اور ایک انسان جب وہ کام کرتا ہے اپنی نیند کو توڑ کر، اپنے آرام کو توڑ کر، اپنے میٹھی نیند کو اللہ کی محبت میں قربان کر کے اور اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، شیطان پورا تھپکی دیتے رہتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتے رہتا ہے، لا حول پڑھ کر اٹھنا اور اللہ کی کبریائی کے اعلان کرتے ہوئے فوراً وضو کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے ایک انسان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اسے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، انہیں ہم نعمتوں پر جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر گزار ہوں اتنا کم ہے، تو ان سلسلے میں ہماری لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کے لیے آسانی کے ساتھ ہمارے لیے اوقات مقرر کیے ہیں، اور ہم خود بھی نئے سرے سے فریش ہو کر تازہ دم ہو کر اپنے کام میں پھر لگتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو ہمیں ڈپریشن سے، مختلف بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کر رکھتی ہے، اور ہم
سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے، خود ہماری اپنی تربیت بھی ہوتی ہے، ہمیں دل اور دماغ کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں، شرک سے بری ہونا، توحید کو اس کے صحیح شکل کے ساتھ اختیار کرنا، دعوت دین کو انتہائی صبر، ضبط و برداشت کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا، دین حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، پھر ان سب کاموں کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کے ذریعے سے تیار کرنا، یہ سارے کام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان تمام اللہ تعالیٰ کے مطالبات پر ہم پورے اتریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بس اپنی رضا کے کام لے، اور ہمیں کامیابی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے رب سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔